اذ قال ربک للملائکہ، یاد کر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں جان نشین۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ متعلق بدعوی توحید کے ہے۔ جو پہلے دعوی توحید ہے، عقلی دلیل ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ اس کے متعلق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اس کلام میں حصر ہے ابتدا میں۔ قانون ہے کہ اگر ابتدا میں حصر ہو تو کلام کے آخر میں بھی حصر ہوتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ ایک وہی ذات ہے کہ ہر چیز کا خوب علم ہے، اس سے کوئی چیز ذرے برابر کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ وہ فرشتے کے مشرکوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، معاذ اللہ، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اس پہ اگر تمہیں دلیل چاہیے تو آؤ، اذ قال ربک للملائکہ، یہ میں نے ربط بیان کیا ہے کہ اس کا ربط پیچھے ہے، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم کے ساتھ ہے، اور دعوی توحید مع دلیل عقلی جو بیان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ربط۔ اذ اور اذا دو لفظ ہے، اذ ماضی کے لیے آتا ہے اور اذا مضارع کے لیے، استقبال کے لیے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں عام مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی اس کا عامل معذوف نکالتے ہیں اذکر، لیکن حقیقت میں اس کا عامل جو ہے وہ قال ہے، اور ظرف اپنے عامل پہ مقدم ہوتے رہتے ہیں۔ استاد جی فرماتے تھے یہ محارمات میں سے ہے، یہ محرم ہے، جہاں ان کو لے آئے یہ آ سکتے ہیں، اس لیے اذ مقدم ہے، قال ربک کا اس کا کیا ہے، شاباش، عامل۔ یاد کر جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں جان نشین۔ ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، فرشتے کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ 7 آسمان 7 زمینیں رب کائنات نے بنا دی، آیا اسی وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تھی یا بعد؟ بڑی اس پہ بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں سال بعد انسان کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے آگے سلسلہ چلا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے رب کائنات نے جنات کو پیدا کیا، انہوں نے فسق و فجور، یفسد اور یفسق الدماء کیا۔ رب کائنات نے فرشتوں کو بھیج، انہیں جزیروں میں بھیج دیا۔ آپ فرشتوں نے اسی پہ قیاس کر کے کہا رب کائنات جس طرح جنات نے کیا انسان بھی ایسے کرے گا۔ یاد کر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا جان نشین۔ خلیفہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی جان نشینی کرنا، تو انسان بھی ایک دوسرے کی جان نشینی کریں گے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مثال کے دیکھ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد میرے احکام اس دنیا میں نافذ کرائے گا۔ بادشاہ اس کی ہوگی، خلیفہ میرا ہوگا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اسے اختیارات دوں گا، وہ اللہ کے پاس ہی ہے، اس کے اختیارات نہ دی ہیں نہ کسی کو دینے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 دفعہ آیا ہے،
یہ ذہن میں رکھنا. کہنے لگے کیا تو بناتا ہے اس زمین میں ان کو جو فساد برپا کریں گے اس میں اور بہائیں گے خونوں کو, قتل و غارت کریں گے, حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ پیدا. یہ کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ ایک استفسار تھا, وضاحت طلب کرنی تھی, اس کو اعتراض نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ دلیل ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں, عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اب خیال کر رہا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر جواہر القرآن میں لکھتے ہیں نسبح بحمدک, ہم زمانے حال میں تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, ونقدس لک, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ بات ضروری ہے ذہن میں رکھنا. جی وعلم آدم الاسماء کلها, لفظ آدم عبرانی ہے, سریانی ہے, عربی ہے, اس میں اختلاف ہے, لیکن سب میں معنی یہی بنتا ہے کہ آدم ادومت سے ہے, مٹی, ان کو مٹی سے پیدا کیا اور سکھا دی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام. یہ سکھانا اس طرح نہیں تھا کہ پڑھانا, فطرتاً ڈال دیا. جس طرح کے بھینس کے بچے کو پانی میں تیرنا کون سکھاتا ہے؟ فطرتاً سیکھی ہوئی ہے. مرغی کے بچے جب چین آ جائے تو کیسے پروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں؟ فطرتاً ہے. ہاکذا علم آدم الاسماء کلها, سکھا دی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام جو اس وقت ضروری تھی. پیالہ ہے, کلہاڑا ہے, فلاں چیز ہے. مولانا یہاں جو کلہ ہے, اس کلہ کو حقیقی نہیں بنانا, حقیقی میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ کلہ اضافی ہے. جس طرح ملکہ بلقیس کے بارے میں ہدہد نے کہا تھا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اسے ساری چیزیں دی گئی ہیں, یعنی ضرورت کی دی گئی ہیں. عبد المتین بیٹھا ہے, یعقوب کہے استاد جی عبد المتین کے گھر کلہ ہر چیز ہے. اس کلہ سے مراد پوری دنیا کی نہیں ہے, جو ضرورتیں ہیں وہ مراد ہے. تو کلہ سے مراد پوری دنیا کے نام نہیں ہے. کلہ سے مراد یہ کلہ اضافی ہے, اس میں معنی اضافی ہے, معنی استغراقی نہیں ہے, حقیقی نہیں ہے. سکھا دی آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کے, پھر انہیں پیش کیا علی الملائکہ, فرشتوں پہ. ثم عرضهم علی الملائکہ, یہ جو فرما دیا ہم, تو اس میں چونکہ انسانوں کے بھی نام تھے, ضروری چیزوں کے نام تھے, اس لیے یہ ذوی العقول کے لیے ضمیر جو استعمال ہوتی ہے وہ آ گئی تعظیماً تغلیباً. سمجھ رہے ہو؟ پھر فرمایا خبر دو تم مجھے, اس میں انتم ضمیر ہے, خبر دو تم مجھے ان ناموں کی چیزوں کی, اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے, انسان کو پیدا نہ کرو. جی کہنے لگے پاک ہے تو, نہیں ہے کوئی علم ہمارے لیے مگر جو سکھا دے تو ہمیں. اللہ جو تو سکھائے وہ, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. فرشتوں کی عاجزی بیان ہو رہی ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا, خوب حکمت والا. یہاں ذرا بات یہ ذہن میں رکھنا, ملائکہ پکارنے کے لائق نہیں کیونکہ وہ غیب دان نہیں ہے. پکاروں کے لائق وہ ہوتا ہے جو غیب دان ہوتا ہے, وہ اللہ ہی ہے جو غیب دان ہے. تو یہاں لکھنا ہے لا علم لنا, جی مگر جو تو سکھا دے ہمیں, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی تو ہے خوب جاننے والا, خوب حکمت والا. فرمایا آدم خبر دے تو ان کو ان چیزوں کے ناموں کی, بتا آدم علیہ السلام. بعد جب خبر دی اللہ تعالی نے, جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی, یہ اس کا نام ہے, یہ اس چیز کا نام یہ ہے. فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا
انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، وانا ضمیر غیب السماوات، آسمانوں کی اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، کہہ رہے تھے اَتَجْعَلُ فِيهَا، اور جو تم چھپاتے ہو کہ تمہارے دل میں یہ ہے، اللہ ہم سے کوئی بہتر مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ آخری بات سنیں پھر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جب فرشتوں کو فرمایا تو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دو تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی۔ جب آدم علیہ السلام کو فرمایا تو انبئہم باسمائہم، استاد آدم علیہ السلام کو بنایا، شاگرد فرشتوں کو بنایا۔ استاد کی عظمت اور فضیلت اور منقبت ہوتی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کر دی، تو بتا میرے لاڈلے، انہوں نے بتا دیا تو ان کی برتری وہاں ظاہر ہو گئی۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے ملائکہ، ملک ان کی جمع ہے، ملکن اصل میں ملعکن تھا، جمع ہے، اور بعض کہتے ہیں ملائکہ اسم جنس ہے، واحد اور جمع پہ بولا جاتا ہے۔ باقی یہ علوکہ سے ہے، علوکہ کا معنی پیغام پہنچانا۔ عرب کہتا ہے لکھنی، میرا فلاں کو پیغام پہنچا دینا، تو فرشتے بھی پیغام پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تم آدم کے لیے، یا تو یہ سجدہ شرعی سجدہ تھا جو صرف فرشتوں کو حکم تھا ایک خاص وقت کے لیے، اس کے بعد نہ فرشتوں کو حکم ہے نہ اجازت ہے، نہ انسانوں کو حکم ہے نہ اجازت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا اپنی شریعت میں تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کر، اس لیے سجدہ کسی قسم کا جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لام بمعنی الہ کے ہے، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا دیا، جس طرح ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، تو ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کے لیے، پھر انہوں نے سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ جنات میں سے تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، طاؤوس الملائکہ فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اللہ کو کسی کی عبادت کی پرواہ نہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، جی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ایسا روندا تکبر کی وجہ سے کہ ہمیشہ کے لیے روندا گیا، اس لیے الا ابلیس، مگر ابلیس ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں، ویس کیا میں سجدہ کروں جس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے اور مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، جی تو میں اسے سجدہ کروں؟ انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا کافروں میں سے اللہ کے علم میں، یا کان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے، اللہ کے علم میں تھا بھی اس نے کفر کرنا، اللہ کو پتا تھا، ایک معنی کان من الکافرین، یا ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا یا آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اسکن میں انت زمین، اور ہم نے کہا ہے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اسکن میں انت زمین ہے، اس پہ عطف ہے زوج اسم ظاہر کا، اور اسم ظاہر کا جب ضمیر مرفوع متصل پہ عطف کیا جائے بطور تاکید ضمیر منفصل لانی ضروری ہوتی ہے، اس لیے انت ہے، اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، جی توجہ کرنا، ٹھہر تو اور تیری بیوی، اس میں لمبی بات ہے، لتسکن ہے من قبیل
اخرجنا من دیارنا وابنائنا من قبیل الفت وعتقنا ومان والدہ. وہ لمبی بات ہے، آسان بات یہ ہے، ضمیر پہ عطف کیا تو انت لائے اور کہا کھاؤ تم دونوں اس سے خوشی کے ساتھ، جہاں سے تم جاؤ کھاؤ جنت سے، اور نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے. مشہور یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا اور اسے درخت اس لیے کہا کہ جنت کے پودے دنیا کے اعتبار سے وہ درخت کی مانند ہے. پھر ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے، نا انصافوں میں سے. یہاں ایک نکتہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ رہن سہن میں عورت خامد کے تابع ہے، اس لیے اس کو نام توجہ جو کل جنہ وہ اسے جنت میں رکھے، یعنی دنیا میں خوش رکھے، چوپڑی میں رکھے، جنگل میں رکھے. کھانے پینے میں عورت تابع نہیں کہ پوچھے اب پانی پی لوں، اب چائے پی لوں، اب چوری کھا لوں، اب سیویاں بنا لوں. نہیں، فضول خرچی نہ کرے اور کھانے پینے میں اپنی مرضی کرے. ٹھیک ہے غلام خان؟ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالمین میں سے. پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے، آدم اور حوا جی علیہ السلام پکارنے کے لائق نہیں، کیونکہ وہ غیب دان نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا آگے. شیطان نے کہا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا اس درخت سے، کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. اب انہیں یہ یاد تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے، بھولے کس بات کو تھے کہ شیطان ان کا دشمن ہے. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے لیے کوئی پکا ارادہ نہیں پایا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے. ان سے یہ غلطی پھر کیسے ہوئی؟ شیطان نے کیسے ان کو ورغلا لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک قریبی دوست ہو، ایک دور کا دوست ہو. قریبی دوست کی تھوڑی سی غلطی بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے اور دور کی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَنَسِيَ، بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے لیے کوئی پکا ارادہ نہیں پایا. ایک معمولی سا ان سے فرق لگا، لفظش ہوئی عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اس کا میں نبی وہ نافرمانی نہیں جو عام انسان کرتا ہے. میں نے مثال دی کہ کوئی قریبی تھوڑا سا بھی فرق لگائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے اور دور کا لگائے تو محسوس نہیں ہوتا ہے. اس لیے عصمت انبیاء پر حق ہے، اور عصمت انبیاء کی جو روح ہے نا وہ ہے نبوت. کیونکہ نبوت روح ہے، وہ آ جائے تو ان میں عصمت ہے. تو آدم علیہ السلام معصوم ہے، تھوڑا سا فرق لگا اور یہ کوئی عصمت کے متضاد اور متعارض نہیں ہے. توجہ کرنا. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس جنت سے، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے کہ وہ جنت میں تھے. سبب بنانا تو مجازی طور پہ کہا اس نے نکالا ہے. فاروقی یعقوب کو ورغلائے، ایک مدرسے سے نکالے. وہ کیسے نکالے؟ استاد کہ نکل جاؤ یعقوب. تو اب ساتھی کیا کہیں گے؟ فاروقی نے نکالا ہے، زورمان فاروقی نے نکالا ہے، اس نے تو نہیں نکالا، سبب بنا ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے کہ تھے وہ اس میں. توجہ کرنا. اس جنت کے بارے میں ہے کہ آیا یہ جنت وہ آسمان والی جنت ہے جو پیدا ہو چکی ہے، وہ اس وقت بھی تھی، یا دنیا میں جنت ہے، یا وہ عارضی بنائی گئی تھی؟ یہ ساری نئی نئی تحقیقی، کسی کی تحقیق نہیں ماننی. جو کوئی روایت ضعیف پڑھ لیتا ہے اسی کو اپنا کے اپنا نام بنانا چاہتا ہے. یہ وہی حقیقی جنت ہے جو آج بھی ہے. رب کائنات نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی، انسان کو ہاتھ سے پیدا کیا، خلق تو بیدیہ، اس جنت کو بھی اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اس بات میں نہ پڑھنا اس دنیا میں اللہ نے عارضی بنائی، آخرت میں بنائی. یہ وہی جنت ہے جو ہمیشہ والی جنت ہے.
پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے کہ تھے وہ اس میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ کہتے جی ہندوستان کی زمین میں اترے تھے، جب قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آیا تو اپنی طرف سے بات نہ بناؤ، ضعیف روایتوں کے پیچھے نہ چلو، اتر جاؤ، بس ہے نا کافی ہے۔ بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، اولاد بھی بیچ میں شمار کی نا، اس لیے جمع ہے بعضکم لبعض عدو۔ جاؤ آدم علیہ السلام، ہوا تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اب چلے جاؤ یہاں سے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور نفع ہوگا ایک وقت تک۔ میرے عزیزوں خود سوچو، اگر دنیا میں کوئی جنت ہوتی جس میں سے ان کو نکالا گیا تو اے بھی تو نہ آتا، اتر جاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آ جاؤ، اور پھر یہ نہ ہوتا مولانا فاروقی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ جاؤ پہلے آسمان پہ تھے، اب زمین میں جاؤ، ٹھکانا اور نفع ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ ایک آیت ملی، ان کا کام بن گیا۔ ہمیں 6666 آیات ملی، ہمارا کام کیوں نہیں بنے گا؟ پھر یہاں احمد صحیح صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اس مقام پہ زور اللہ کا لگا ہے، اور یہاں زور آدم علیہ السلام کا لگا ہے، تلقا۔ یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، اللہ زور نہیں لگاتا ہے، زور وہ لگاتا ہے، اٹھائی پنکھا نہیں اٹھا سکا، اور یار زور لگا، اور زور لگا، اور زور لگا۔ اللہ پاک کسی چیز میں عاجز نہیں ہے، اللہ پاک کسی چیز میں کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک طاقت والے، اس لیے اللہ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، بڑا تکلف کرنا پڑا، پھر اللہ نے ان پہ رجوع کر دیا، معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اتر جائے اس سے سارے کے سارے۔ سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد قاضی شمس الدین علیہ رحمت، میرے پیر و مرشد سید علیہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، انہی کی بیعت کی ہے، اللہ اس پہ استقامت دے۔ لیکن قاضی شمس الدین علیہ رحمت بھی وہ منزل ہمارے پیر و مرشد کے ہیں، استاد ہیں، عالم ربانی ہے، وقت کے ولی ہے، کتب اور ابدال ہے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ۔ کہو آمین۔ بڑی زبردست بات کی، فرماتے ہیں دوبارہ یہ بدو فرمایا یہ عادہ لبود العاد ہے، کیونکہ آگے فرما یاتینکم فرمانا تھا، یہ عادہ لبود العاد ہے مولانا داؤد۔ اور عام مفسرین فرماتے ہیں کہ فرمایا اتر جاؤ، دوبارہ فرما اترے ہی رہو، نہیں آنا، سلمان چلا جا، چھٹیاں ہیں۔ بڑی افسوس کی بات، چھٹیاں ہیں چلے جاؤ، یہ پھر آنے لگے یار چلے جاؤ چھٹیاں ہیں، اس لیے فرما اتر جاؤ، پھر فرما اترے ہی رہو۔ بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، رسول آئے، کتابیں آئی، بس جس نے تابعداری کی، میری ہدایت کی، تم اور تمہاری اولاد، بس ان پہ خوف نہیں ہوگا آئندہ، نہ وہ غمناک ہوں گے ماضی میں جو کچھ رہ گیا دنیا میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، مبتلا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ خبر ہے بھائی۔ اس سے پہلے خطاب عام تھا یا ایھا الناس، آگے چونکہ بنی اسرائیل اہل علم تھے اپنے زمانے میں، اب انہیں خطاب ہے، یہ خطاب خاص کہا جاتا ہے، توجہ کرنا۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسراء عید اللہ، اللہ کا بندہ۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم میری نعمت کو۔ جی 8 عوامل ہیں، 4 نواہی ہیں، 8 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 4 سے روکا گیا ہے۔ پہلا امر، یاد کرو تم میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی ہے۔
اس کی تفسیر کیا ہے؟ اذ نجیناکم من نار فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وانزلنا علیکم المن والسلوی۔ امر ثانی، پورا کرو میرے وعدے کو، میری اطاعت کرو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، ثواب دوں گا۔ اور تیسرا امر ہے جی، تیسرا امر کیا ہے کہ خاص مجھ ہی سے پس تم ڈرو۔ اور چوتھا امر کیا؟ ایمان لے بنی اسرائیل اس کتاب کے ساتھ جو میں نے اتاری ہے، درحال تصدیق کرنے والی ہے جو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل، یہ مصدق ہے قرآن مجید۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، قرآن کو سچا مانو۔ اب آگے چار نواہی میں سے پہلا نہیں، اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے قرآن کے ساتھ۔ آج تم کفر کرو گے، لوگ تمہاری تقلید کریں گے، لوگ تمہاری تابعداری کریں گے، مجرم تم ٹھہرائے جاؤ گے، سب کا گناہ تم پہ ہوگا۔ اور دوسری نہیں کیا ہے؟ نہ خریدو تم میری آیات کے بدلے میں حقیر قیمت، دنیا کا مال و دولت ڈھیر بھی ہو، حقیر ہے۔ اس قرآن مجید میں تبدیلیاں کر کے، تعریفیں کر کے، انکار کر کے پیسے نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پھر امر ثالث کو دہرایا، خاص مجھی سے تم ڈرو، فَرْعَبُونَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نئی ثالث یہ ہے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تورات میں حق ہے، تم نے جو لکھا ہے وہ باطل ہے، اس کو نہ ملاؤ۔ تورات میں توحید ہے، شرک نہیں ہے، سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، حق ہے، باطل نہیں ہے جی۔ اور نہ چھپاؤ تم حق کو، چوتھی نہیں ہے، حق نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یاد رکھنا، علم پڑھ رہے ہو، کل ایک وقت آئے گا خطیب ہو گیا اپنے وقت کے، حق نہ چھپانا، نہ کسی کی تنخواہ کی پرواہ کرنا، نہ گندم اور جو کی اور نہ چاولوں کی پرواہ کرنا۔ میرے استاد جی بھی یہ والے فرماتے تھے کہ کتمان حق نہ کرنا۔ آج الحمدللہ ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، کامیاب ہے، اللہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور نہ چھپاؤ تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو حق کو چھپانا کتنا برا انجام ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، امر خامس جو 8 امر تھے، قائم کرو تم نماز کو، پابند بن جاؤ۔ 2 پڑھ لی 2 نہ پڑھی، یہ نہیں۔ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو تم، انتم زمین نماز کو، اور ادا کرو تم، انتم زمین زکوٰۃ کو۔ یہ امر سادس ہے، زکوٰۃ ادا کرنی۔ وارکعوا مع الراکعین، 7واں امر یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، فرمایا اس امت کی والی نماز پڑھو یہودیوں، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، بعض کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن زیادہ تفسیر جو اعتماد ہے وہ یہ ہے وارکعوا مع الراکعین، یہودیوں تمہاری نماز میں رکوع نہیں، اور مومنین کی نماز میں آ جاؤ رکوع کرو۔ توبیخ ہے جی، ڈانٹنا ہے، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلاتے ہو اپنی جانوں کو، لوگوں کو کہتے ہو نیکیاں کرو، خود نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، اس میں ذکر نہیں ہے کہ امر بالمعروف کرنا اور خود امر نہ کرنا۔ افلا تعقلون، کیا غلط تم سمجھتے نہیں ہو۔ اور 8واں امر ہے واستعینوا، مدد طلب کرو تم، دشمن کی بات آ جائے، نفس امارہ کی بات آ جائے، شیطان کی بات آ جائے، مدد اللہ ہی سے مانگو، لیکن صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ نماز پابندی سے پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ صبر سے مدد نہیں طلب کرنی، صبر کو عادت روا ہے، نماز عادت روا ہے، اس کا مطلب یہ مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، صبر کر کے، اور نماز ہمیشہ پڑھ کے، مصیبت آئے تکلیف آئے صبر کرو اور نماز کی پابندی کرو، اللہ کی مدد جلدی آئے گی۔ اللہ، ہاں جی، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز یا مدد طلب کرنا اللہ سے البتہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو صبر کرنے والوں، نماز کی پابندی کرنے والوں، رب فرما رہا ہے مشکل کام ہے لیکن فائدہ بڑا ہے۔ اللہ الخاشعین، یہ مشکل نہیں مگر
جی بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں پہ جو ڈرنے والے ان پہ کوئی مشکل، بہت بڑی مشکل اللہ فرماتے نماز اور صبر کر، لیکن بالکل کوئی مشکل نہیں ہے اللہ الخاشعین، مگر ان لوگوں پہ جو ڈرنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، ایمان والے، الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، قیامت کے دن رب کے پاس جانا ہے، اس صبر کا بھی ثواب ہوگا جو جنت ہے، نماز کا بھی ثواب ہوگا جو جنت ہے، وَأَنَّهُمْ، اور انہیں یقین ہے کہ بے شک وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے اور ایسی مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا فتاح یا عزیز یا قادر، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ میرے کئی دوست شاگرد بیمار ہیں، استاد بیمار ہیں، والدہ صاحبہ بیمار ہیں، کئی بچے بزرگ بیمار ہیں، پوری امت مسلمہ کے بیماروں کے لیے دعا کرو، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جتنی امت مسلمہ اللہ فوت ہو چکی ہے، کئی میرے شاگرد بھائی فوت ہوئی ہے، بعد میں پتہ چلا جتنے بھی اہل ایمان آج تک فوت ہو گئے سب کے لیے دعا کیا کرو، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارزقنا فہم النبیین وحفظ المرسلین، انت الہ عالم وانا عبد جاہل۔ اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک رواں دوا فرما، اس میں ترقی آئے، تنزل آئے، اس میں بہار رہے، کبھی خزان آئے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، تیری مخلوق پریشان ہے، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔ سبحان اللہ۔